السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں ہوں فرزان احمد۔ سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز۔ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی ادا کی گئیں آج آخری رسومات۔ ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں سوگ کی لہر۔ امریکی صدر جو بائیڈن، روس، فرانس، مالدیو سمیت کئی ممالک کے سربراہوں نے اپنے گہرے غم کا کیا اظہار۔ اسرائیل نے ظلم اور بربریت کی رقم کی نئی داستان۔ شمالی غزہ میں کمال ادوان ہاسپٹل کو آتش گیر بم برسا کر مکمل طور پر نذر آتش کر دیا گیا۔ مریضوں کے ساتھ کیا گیا بدترین سلوک۔ ظالم اسرائیلی فوج نے غزہ پٹی میں بے قصور فلسطینیوں کے خلاف مزید 3 قتل عام کیے۔ کم سے کم 37 فلسطینی شہید، 98 ہوئے دیگر زخمی۔ اگر اسرائیل نے الحدیدہ بندرگاہ اور صنعاء کے ایئرپورٹ پر حملے جاری رکھے تو یمن میں انسانی بحران مزید سنگین ہونے کا خطرہ، اقوام متحدہ نے کیا خبردار۔ اور ہم 2025 سے جنوبی سرحدوں سے باہر سیکورٹی کو مزید سخت اور یقینی بنائیں گے، دہشت گردی کے ہر مسئلے کو ختم کریں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان کا پارٹی کنونشن سے اہم خطاب۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اور پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ شروعات کریں گے ہندوستان کی سب سے بڑی خبر سے۔ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے انتقال پر نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں سوگ کی لہر ہے۔ منموہن سنگھ کے انتقال پر روس، فرانس، مالدیو سمیت کئی ممالک کے سربراہوں نے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ دنیا بھر کی میڈیا تنظیموں نے بھی منموہن سنگھ کے انتقال پر سوگ ظاہر کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ڈاکٹر منموہن سنگھ کو خراج پیش کیا۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان آج جو رشتہ ہے وہ منموہن سنگھ کے ویژن کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا۔ بائیڈن نے منموہن سنگھ کو سچا محب وطن اور ملک کے لیے وقف لیڈر بتایا۔ یاد رہے کہ منموہن سنگھ کی آخری رسومات میں آج اہم شخصیات نے شرکت کی۔ ان کے انتقال سے پورا ملک صدمے میں ہے۔ صدر جمہوریہ مرمو، سونیا گاندھی، کھرگے، راہل، مودی اور دیگر اہم شخصیات نے منموہن سنگھ کا آخری دیدار کیا، جس کے بعد انہیں سرکاری اعزازات کے ساتھ الوداع کہا گیا اور آخری رسومات انجام دے دی گئی ہیں۔ اور اب بات کریں گے فلسطین کے حوالے سے۔ اسرائیل نے ظلم اور بربریت کی ایک نئی داستان رقم کی ہے۔ شمالی غزہ میں کمال ادوان ہاسپٹل میں آپریشن اور سرجری کے تمام شعبوں کو آتش گیر بم برسا کر اسے مکمل طور پر نذر آتش کر دیا گیا۔ فلسطینی وزارت صحت نے اس کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ ظالم اور قابض فوج نے بدترین اور وحشیانہ کارروائیاں کی اور مریضوں تک کو نہیں بخشا گیا۔ پیش ہے سیاست ٹی وی کی یہ اہم رپورٹ۔ فلسطینی وزارت صحت نے کہا ہے کہ ظالم اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں کمال ادوان ہاسپٹل میں آپریشن اور سرجری کے تمام شعبوں، لیبارٹری، دیکھ بھال، ایمبولینس یونٹس اور گوداموں کو آتش گیر بم برسا کر اسے مکمل طور پر نذر آتش کر دیا۔ وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا کہ قابض فوج بیماروں اور زخمیوں کو زبردستی گن پوائنٹ کے تحت انڈونیشیا اسپتال کی جانب نقل مکانی پر مجبور کیا، جہاں طبی سامان، پانی، ادویات حتیٰ کہ بجلی اور جنریٹرز تک موجود نہیں ہے۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ سخت حالات کے نتیجے میں مریضوں کو کسی بھی وقت موت کا خطرہ ہے، جبکہ ظالم اسرائیلی فوج کی متعدد گاڑیاں ہسپتال کا محاصرہ کرتے ہوئے صورتحال کو انتہائی خطرناک بنا چکی ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے تصدیق کی کہ ہاسپٹل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کو واضح اور براہ راست دھمکیاں دی گئیں۔ قابض فوج کی جانب سے انہیں کہا گیا کہ اس بار ہم آپ کو گرفتار بھی کر لیں گے۔ صبح سویرے آج قابض فوج نے ہسپتال پر دھاوا کیا اور اس کے مریضوں اور طبی عملے کو اس کے صحن میں جمع ہونے پر مجبور کیا گیا۔ انہیں الفاقورہ اسکول جانے پر مجبور کیا گیا، وہاں ان کی تفتیش کی گئی۔ مردوں کو زبردستی ان کے کپڑے اتار کر گرفتار کر لیا گیا۔ کچھ مریضوں اور زخمیوں کو انڈونیشیا ہاسپٹل کی طرف جانے پر مجبور بھی کیا گیا۔ خیال رہے کہ شمالی غزہ پٹی میں 3 سرکاری ہسپتالوں نے طبی خدمات فراہم کرنے والے کمال ادوان ہاسپٹل کا شمار اس آخری طبی مرکز کے طور پر کیا گیا تھا جو جزوی طور پر تباہ علاقے میں سروسز فراہم کر رہا تھا۔ فلسطینی وزارت صحت نے کہا کہ جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ظالم اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں صحت کے بقیہ نظام کو آخری دھکا دے دیا ہے۔ حماس نے کہا کہ فاشسٹ قابض فوج کی
جانب سے کمال ادوان ہاسپٹل پر دھاوا بولنے کے بعد اسے جلانا اور اس میں موجود بیماروں، زخمیوں، بے گھر اور طبی عملے کے ساتھ بدسلوکی کرنا ظالم اسرائیلی فوج کا نیا جنگی جرم ہے۔ زور دے کر بیان میں کہا گیا کہ دہشت گرد ظالم قابض حکومت اسرائیل غزہ پٹی میں ہر قسم کی زندگی کی اس جاری تباہی میں شراکت دار امریکی اور دیگر مغربی دارالحکومتوں کی مدد سے وحشیانہ جرائم اور بمباریاں کر رہی ہے۔ عالمی برادری کی شرمناک خاموشی اور نااہلی میں فلسطینیوں کے خلاف اندھادھند قتل عام اور جنگی جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، جس کی حماس نے پوری سختی کے ساتھ مذمت کی ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ سعودی عرب نے شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے ہسپتال کو جلانے، مریضوں اور طبی عملے کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کرنے کی شدید مذمت کی۔ وزارت خارجہ نے بیان میں اسے بین الاقوامی قانون، بین الاقوامی انسانی قانون، بنیادی انسانی اور اخلاقی معیارات کی خلاف ورزی قرار دیا۔ یو اے ای نے بھی اس گھناؤنے فعل کو واضح طور پر مسترد کر دیا اور اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ بیان میں تشدد کو فوری بند کرنے، شہریوں اور شہری اداروں کو نشانہ نہ بنائے جانے پر زور دیا گیا۔ امارات نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ فلسطینی علاقے میں صورتحال کو مزید خراب ہونے سے بچائے۔ جامع اور منصفانہ امن کے حصول کے لیے تمام کوششوں کو تیز کیا جائے۔ اردن اور قطر نے بھی شمالی غزہ میں کام کرنے والے آخری ہسپتال کو جلائے جانے پر اسرائیلی فوج کا اسے گھناؤنا جنگی جرم قرار دیا ہے۔ اور اس دوران ظالم اسرائیلی فوج نے غزہ میں بے گناہ خاندانوں کے خلاف مزید وحشیانہ کارروائیاں کی، جس کی وجہ سے 37 فلسطینی شہید ہو گئے اور 98 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی جارحیت میں لگ بھگ 46,000 فلسطینی اب تک شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 1,08,000 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے ظلم اور بربریت کی بدترین مثالیں قائم کی ہیں اور عالمی برادری آج بھی اسرائیل کو اس کے ظلم سے روکنے میں ناکام ثابت ہوئی ہیں۔ جنگ بندی کی کوششیں بھی اب تک کامیاب نہیں ہو سکی۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا کہ اگر اسرائیل نے الحدیدہ بندرگاہ اور صنعاء کے ایئرپورٹ پر حملے جاری رکھے اور انہیں غیر فعال کر دیا تو یمن میں انسانی بحران ہو جائے گا۔ یمن میں اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوارڈینیٹر جولین ہارنس نے کہا کہ ملک میں زندہ رہنے کے لیے امداد کے مستحق افراد کی تعداد آنے والے سال میں 1,90,00,000 تک پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ صنعاء شہر میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یمن جزیرہ عرب نما کا غریب ترین ملک ہے، غذائی قلت کے شکار بچوں کی سب سے زیادہ تعداد کے حامل ممالک میں دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ غذائی عدم تحفظ کے حوالے سے تیسرے مقام پر ہے، اور قائرہ جنگی جو تقریباً 1 دہائی سے جاری ہے اس نے یمن کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ لاکھوں شہریوں کی زندگی کی بنیادی ضرورتوں تک رسائی سے محروم کیا گیا ہے۔ ملک بقا کے بحران کی زد میں ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے یمن کے دارالحکومت صنعاء کے بین الاقوامی ایئرپورٹ کے ساتھ ساتھ بحیرہ احمر کے ساحل پر بندرگاہوں اور پاور اسٹیشنوں پر بھی حملے کیے، جس میں 6 افراد لقمہ اجل بنے۔ یمن کے سول ایویشن کے سربراہ یحییٰ نے بھی ان حملوں کی سختی کے ساتھ مذمت کی۔ تطير الرحلة الساعة 10 صباحا بعد الاستهداف الذي شنه العدوان الإسرائيلي المدعوم من أمريكا يوم أمس الساعة 4 عصرا أثناء هبوط رحلة وصول، وأيضا التجهيز لرحلة مغادرة، بالإضافة إلى رحلة عمومية كانت على استعداد للإقلاع. كان الاستهداف مباشر في مطار صنعاء، تم استهداف البرج بشكل مباشر، تم استهداف صالة المغادرة بشكل مباشر، كما تم استهداف اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی اہلیہ مشکل میں پھنس گئی ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کے خلاف بدعنوانی کے مقدمے میں سیاسی مخالفین اور گواہوں کو ہراساں کیا ہے، جس پر اٹارنی جنرل نے جانچ کا حکم دیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزارت انصاف نے کہا کہ نتن یاہو کی اہلیہ کے خلاف چلنے والی رپورٹوں کی تحقیقات کرائی جائیں گی۔ پروگرام میں سارہ نتن کے واٹس ایپ پیغامات دکھائے گئے، جن میں وہ ایک سابق مشیر سے سیاسی مخالفین کے خلاف مظاہرے کروانے اور مقدمے کے اہم گواہ کو دھمکی کا کہہ رہی ہیں۔ نتن یاہو کے خلاف چلنے والے بدعنوانی کے مقدمے سے متعلق یہ حالیہ انکشافات مزید مشکلات پیدا کریں گے۔ نتن یاہو پر مختلف کیسز میں دھوکہ دہی، اعتماد کو ٹھیس پہنچانے، رشوت لینے کے بھی الزامات ہیں، جن میں یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعظم نتن یاہو نے میڈیا مالکان اور دولت مند شخصیات سے لیے گئے فائدوں کے بدلے میں انہیں نوازا ہے۔ تاہم ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے نتن یاہو کا کہنا ہے کہ ایک منظم مہم کے تحت انہیں پروسیکیوٹر، پولیس اور میڈیا کی جانب سے نشانہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔
ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ ہم 2025 سے جنوبی سرحدوں سے باہر سیکیورٹی کو مزید سخت اور یقینی بنائیں گے اور وہاں سے پیدا ہونے والے خطرات خاص طور پر دہشت گردی کے مسئلے کو ختم کریں گے۔ اردوغان نے اپنی سیاسی جماعت کے 8ویں صوبائی کنونشن سے خطاب کیا۔ شام میں خانہ جنگی کی وجہ سے 13 سال تک مظلوم شامیوں کو تحفظ فراہم کرنے، ڈٹ کر کھڑے ہونے اور عزت کے ساتھ انسانیت کے امتحان میں سرخرو ہونے کی وضاحت کی۔ اردوغان نے کہا کہ شامی عوام کی حکومت سنبھالنے کے ساتھ ساتھ ہی خواہش کرنے والے پناہ گزین بھائی بہنوں کے لیے اپنے وطن لوٹنے کا راستہ کھل گیا ہے۔ اردوغان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عزائم پر زور دیا اور اپنے ملک کو سال 2025 سے شروع ہونے والی اپنی جنوبی سرحدوں یعنی شمالی شام سے باہر سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے اور خطرات کو ختم کرتے ہوئے ترکیہ صدی کے اہداف کے قریب لانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ آذربائیجان ایئر لائن نے کہا ہے کہ 25 دسمبر کو قزاقستان میں ہوئے طیارے حادثے کی تحقیقات کے ابتدائی نتیجے کے مطابق حادثہ تکنیکی اور بیرونی مداخلت کی وجہ سے پیش آیا۔ ادھر روس کی سول ایویشن ایجنسی کے سربراہ نے کہا کہ چیچنیا کے دارالحکومت میں صورتحال انتہائی پیچیدہ ہے اور فضائی حدود کو بند کر دیا گیا۔ آذربائیجان ایئر لائنس نے جہاز کو نقصان پہنچانے والی تکنیکی بیرونی مداخلت کی کوئی تفصیلات نہیں بتائی اور باکو حکومت نے ممکنہ طور پر صدر ولادیمیر پوتین کی مخالفت سے بچنے کے لیے روس پر جہاز کو نشانہ بنانے کا براہ راست الزام لگانے سے گریز کیا۔ یاد رہے کہ چہارشنبے کے دن قزاقستان میں آذربائیجان ایئر لائن کی پرواز گر کر تباہ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے 38 لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالیں گے ایک اور نظر۔ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی ادا کی گئی آج آخری رسومات، ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں سوگ کی لہر۔ امریکی صدر جو بائیڈن، روس، فرانس، مالدیو سمیت کئی ممالک کے سربراہوں نے اپنے گہرے غم کا کیا اظہار۔ اسرائیل نے ظلم اور بربریت کی رقم کی نئی داستان، شمالی غزہ میں کمال ادوان ہاسپٹل کو آتش گیر بم برسا کر مکمل طور پر نذر آتش کر دیا گیا، مریضوں کے ساتھ کیا گیا بدترین سلوک۔ ظالم اسرائیلی فوج نے غزہ پٹی میں بے قصور فلسطینیوں کے خلاف مزید 3 قتل عام کیے، کم سے کم 37 فلسطینی شہید، 98 ہوئے دیگر زخمی۔ اگر اسرائیل نے الحدیدہ بندرگاہ اور صنعاء کے ایئرپورٹ پر حملے جاری رکھے تو یمن میں انسانی بحران مزید سنگین ہونے کا خطرہ، اقوام متحدہ نے کیا خبردار۔ اور ہم 2025 سے جنوبی سرحدوں سے باہر سیکیورٹی کو مزید سخت اور یقینی بنائیں گے، دہشت گردی کے ہر مسئلے کو ختم کریں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان کا پارٹی کنونشن سے اہم خطاب۔ عالمی خبرنامے کا سلسلہ فی الحال یہیں ختم کرتے ہیں۔ محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں۔ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔